بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما صدق اللہ العلی العظیم۔ انما التوبۃ علی اللہ، بلا شبہ توبہ کا قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ للذین یعملون السوء بجہالۃ، ان لوگوں کے لیے جو برے عمل کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے۔ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلدی جلدی توبہ کر لیتے ہیں، جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ رب العزت علم رکھنے والے اور حکمت والے۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اور ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو برے عمل کرتے ہیں۔ حتی اذا حضر احدهم الموت، حتیٰ کہ موت کا وقت آ جائے۔ قال انی تبت الآن، پھر وہ کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہے جو کفر کی حالت میں مر جائیں۔ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں توبہ کے بارے میں تذکرہ کیا کہ یقیناً انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اور فرشتے ملائکہ وہ جماعت ہیں جو کوئی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت اللہ کی اطاعت میں قدم اٹھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد انسانیت میں اللہ نے تمام انبیاء کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کے خلاف نہیں کرتے، ان سے گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ تمام انسان گناہ گار ہوتے ہیں، خطا کار ہوتے ہیں، لیکن پھر اللہ نے انسان کو یہ بڑا انعام دیا ہے، بہت بڑا انعام، کہ انسان گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کہتے ہیں نادم ہو کر میرے سامنے آ جا، مجھ سے توبہ کر لے، میں پھر تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کیسے نادم ہونا؟ نادم ہونا یہ ہوتا ہے کہ انسان دل سے شرمسار ہو، اپنے دل سے یہ کہے یار مجھ سے یہ کیا ہو گیا، یہ تو بڑا گناہ ہو گیا، بڑی خطا ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی۔ دل میں یہ کہے کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ ایک تو انسان زبان سے کہتا پھر یار میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، اور دل میں کہے کہ یہ تو اس سے تو باز آ ہی نہیں سکتا۔ دل اس کی گواہی نہیں دیتا، دل اس کے ساتھ ملان نہیں کرتا، تو یہ توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ وہ ہے، وہ کہتے ہیں نا ایمان کے بارے میں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار ہو، دل سے تصدیق ہو۔ اسی طرح توبہ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اگر انسان سے گناہ ہو گیا، اگر توبہ کرنی ہے تو توبہ میں بھی یہی ہے کہ زبان سے اقرار ہو، دل میں ندامت ہو، دل میں ندامت ہوگی، پھر یہ توبہ قبول ہوگی۔ ہاں، ایک تو یہ بتا دیا کہ یہاں توبہ جو ہے انسان کے لیے، گناہ جب کر لیتا ہے تو پھر توبہ اللہ سے کرے ندامت کے ساتھ، تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کریں گے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ ذکر کی کہ توبہ کب تک کر سکتے ہیں؟ زندگی میں انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، آئے دن گناہ ہوتے ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، اور بس اوقات ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ بہت بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کوئی بھی غلط کام نہ کریں، نماز نہیں پڑھتے، کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح گناہ ہوتے ہیں۔ تو جب گناہ ہوتے ہیں تو کب تک انسان معافی کر سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں موت کا وقت آنے سے پہلے۔ اگر موت کا وقت آ جائے، حالت نزاع قائم ہو جائے، سانس ابھی باقی ہے،
حالت نزاع قائم ہو جائے تو اب اگر وہ بندہ یہ کہے نا کہ میں توبہ کرتا ہوں، اب توبہ قبول نہیں ہوگی، اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ موت کے وقت میں تو آ کر فرعون نے بھی کہا تھا یہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ مٹی اٹھاؤ اور اس کے منہ میں ڈالو، ٹھیک ہے؟ تو یہی بات ہے کہ موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے اگر انسان توبہ کرتا ہے پھر توبہ قبول ہو جائے گی۔ حالات کفر میں ہے، موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے کلمہ پڑھتا ہے اسلام قبول ہو جائے گا، لیکن اگر موت کا وقت آ گیا اور اب کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، تو ایسے نہیں ہے، یہ نہیں چلے گا، اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو پھر انسان کو پتہ تو ہے ہی نہیں کہ میری موت کب آنی ہے، پتہ ہے؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ جب کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے تو اللہ رب العزت کے اس فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت اپنے رب کے سامنے نادم رہنا چاہیے، انسان کو ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کا دروازہ جب کھلا ہے تو ہر وقت زبان سے استغفر اللہ کہنا چاہیے اور دل میں اللہ سے نادم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہر وقت، کیونکہ پتہ نہیں ہے موت کب آ جاتی ہے، تو جب انسان کی موت ہے تو انسان اپنے گناہوں پر پہلے توبہ کر چکا ہو، یہ چیز ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہ۔